رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين. ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته قل كل يعمل
فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے. اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے، اور جب اسے برائی پہنچے تو نا امید ہو جاتا ہے. تم فرماؤ سب اپنے کینڈے پر کام کرتے ہیں تو تمہارا رب خوب جانتا ہے کون زیادہ راہ پر ہے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ناظرین محترم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. کوہ نور ٹی وی پر رمضان سلطان ہر روز کی طرح سحر کی خوبصورت نشریات اس وقت آپ لوگ براہ راست دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی اور حافظ نور سلطان صدیقی کے ساتھ. آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں. آج 16واں روزے کی سحر میں ہماری آپ لوگوں سے ملاقات ہے. یکم رمضان سے لے کر آج کے دن تک ہم نے اپنی جانب سے یہ بھرپور کوشش کی کچھ ایسے موضوعات اپنے عوام الناس کے سامنے، تمام دیکھنے والوں کے سامنے پیش کیے جائیں. علماء کرام سے گفتگو ایسے موضوعات پر کی جائے جن کے حوالے سے لوگ اکثر پریشان رہتے ہیں، اور بہت سے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں اس حوالے سے ہوتے ہیں، جن کی رہنمائی کے لیے ہم نے اپنی سحر کی ان بابرکت گھڑیوں میں بہت سے مختلف موضوعات پر گفتگو کی. اور جو خاص دن ہوتے ہیں اس ماہ مبارک میں، جو خاص ایام جو مقدس ہستیوں کے ساتھ منسوب ہیں، اس پر بھی ہم ساتھ ساتھ گفتگو کرتے رہے. جس طرح ہم نے میاں بیوی کے حقوق کے درمیان اور حقوق والدین کے حوالے سے گفتگو کی، آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم تربیتی اولاد پر اپنے علماء سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. کل چونکہ پھر 17 رمضان ہوگا اور کل کا بھی ایک عظیم دن کے حوالے سے انشاءاللہ کل کے موضوع پر کل گفتگو ہوگی. اللہ رب العزت کے بابرکت کلام پاک سے ہماری آج کی نشریات کا باقاعدہ آغاز کیا ہے. ہمارے مہمان قاری قرآن محترم جناب قاری محمد فیاض رضوی صاحب آپ کے بہت مشکور ہیں. آپ تشریف لائے. اللہ کریم آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے. جی ابو بکر، بہت ہی خوبصورت آج آپ نے، کیونکہ مجھے آج علم نہیں تھا اس موضوع کا، تو آپ نے آج بڑا خوبصورتی کے ساتھ بڑا خوبصورت چناؤ کیا ہے موضوع کا، اور یہ بہت ہی اہم ایک موضوع ہے. اس پہ بڑی تفصیلی بات ضرورت ہے، اس موضوع بالکل ضرورت ہے، اور یہ بنیاد ہے ہمارے معاشرے کی بنیاد ہے اصل میں، کہ اولاد کی تربیت ہم کس طرح کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے آگے جو سرمایہ ہے وہ یہی ہے. تو انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کریں گے، اور بڑے اچھے طریقے سے ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اور اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ہر صبح ہو ہر سحری ہمارے ساتھ ہوتی ہے ان کی. کبھی کبھار میں غیر حاضر ہو جاتا ہوں لیکن یہ نہیں ہوتے ہیں، تو یہ ان کی استقامت پہ بھی اسلام ہے. ہنستا مسکراتا چہرہ بالکل آپ پہچان گئے ہیں. ناظرین، ہمارے بڑے ہی پیارے علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. کیسے ہیں جناب؟ جی شکر اللہ. یقیناً آپ نے مجھے مس نہیں کیا ہوگا. رات کو بہت کیا. اچھا، کوئی بچا تھا کچھ اس لیے مس کیا کہ بہت اچھا بن کے آیا؟ نہیں، آپ کی عدم موجودگی کو مس کیا. اچھا، وہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں. چلے جی، آپ کی محبت بس یہی عدم موجودگی کو یہ میں اس پہ ذرا تھوڑی سی وہ مور لگوانا چاہ رہا تھا کہ میری عدم موجودگی کو آپ نے مس کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے علامہ صاحب. ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے جناب پروفیسر محمد اعظم اویسی صاحب. خوش آمدید کہتے ہیں جناب. السلام علیکم. کیسے ہیں جناب؟ جی الحمدللہ ماشاء اللہ. آج ہماری ٹرانسمیشن میں علامہ صاحب غالباً پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی خوبصورت گفتگو سے ہم
ضرور مستفیض ہوں گے. جی اب انشاءاللہ حافظ صاحب نے بھی کچھ وضاحت کی اور موضوع کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا گیا، اور ضرورت اس اعتبار سے ہے کہ جہاں پر بہت سے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے معاملات اور بچوں کی جو کنیکٹیوٹی ہے اور سے معاملات میں اپنے، وہ سب چیزیں تو ایک الگ ہیں، لیکن حقیقت میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو والدین پر حق ہے، اور جو پھر حق اپنے بچوں پر اپنے والدین کا ہے اس اعتبار سے بھی. تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ بہت سے ایسے سوالات ہیں ہمارے پاس آج کے ناظرین. آپ کو کوئی بھی اس پہ سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ یہ لائیو پروگرام میرے آفیشیل فیس بک پیج پہ آپ سماعت کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ آپ مجھے کمنٹس میں میسیج بھی کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کا سوال جو ہے وہ علامہ صاحب کے میں پیش کر سکتا ہوں آگے، اور ہم اس کا جواب بھی اچھے طریقے سے آپ کو دیں گے. جن کے پاس میرا واٹس ایپ نمبر ہے وہ واٹس ایپ پہ بھی مجھے میسیج کر دیتے ہیں، اکثر کر دیتے ہیں. کوئی سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کریں یا نہ کریں. ابو بکر بھائی کا بھی ہے ایسے ہی، تو آپ اگر کرنا چاہیں اور جو ہم تک پہنچتے ہیں ہم اپنے علماء کے سامنے بھی ان کو پیش کرتے ہیں. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو سوالات ہم تک آئیں وہ ہم اپنے علماء سے اس کی رہنمائی لی جائے. حسب روایت گفتگو کا آغاز انشاءاللہ قبلہ سرودی صاحب سے ہی ہوگا، اور سب سے پہلے جو ہے وہ ڈیفینیشن اولاد کی جو تربیت ہے اصل میں حقیقت میں، اور اس حوالے سے ہمیں قرآن کیا کہتا ہے، احادیث کی روشنی میں ہمیں کیا ملتا ہے، اور ہم اپنی جانب سے کیا اس پر امپلیمنٹ کر چکے ہیں، کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ کیا جو ہے وہ سارے معاملات ہوں گے. انشاءاللہ سرودی صاحب گفتگو کا آغاز کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رحمت للعالمین. بہت شکریہ. آپ ماشاءاللہ جدت پسند ہو گئے ہیں، اور جن جن موضوعات کی حالات حاضرہ میں ضرورت ہے آپ ماشاءاللہ ان کا انتخاب کرتے ہیں. بہت شکریہ. اور یہ بہت ضرورت ہے، جیسے کیونکہ حقوق العباد یقیناً ہے کہ بندوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک بندے کا دوسرے پر حق کیا ہے، اور ہم بالکل بے راہ روی کا شکار ہیں. اور جب ہمیں کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے تو ہم کیسے اس کی تربیت کریں گے؟ پہلے تو پتہ ہونا چاہیے کہ ماں کا حق کیا ہے بچے پر، اور بچے کا حق کیا ہے ماں پر. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہمیں نماز کے اندر جو فرائض واجبات ہیں ہمیں ان کا علم ہی نہیں ہے. چاہے کوئی چھوٹ بھی جائے ہم سجدہ صاحب کیسے کریں گے یا نماز کو کیسے لٹائیں گے؟ اس لیے جس وقت تک ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا. اور یاد رکھیں کہ میں نے پڑھا ہے کہ ہمیشہ قومیں زوال پذیر کیوں ہوتی ہیں، اور ایک قوم دوسری قوم پر غلبہ آور کیسے ہوتی ہے. اس میں دو چیزیں ہیں قبلہ نور سلطان صاحب. نمبر 1 تو ایک مائٹ از رائٹ کہ ایک ملک جو ہے وہ بڑا ترقی پسند ہے، بڑا اس کے پاس مال ہے، بڑا اس کے پاس ساز و سامان ہے، جنگی ہے، وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ دوسرے ملک پر بغیر کسی حیل و حجت وہ قبضہ کر لیتا ہے، مسلط ہو جاتا ہے، قابض ہو جاتا ہے. ایک قسم یہ ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ کسی ملک کو، کسی وطن کو آپ اگر زیر کرنا چاہتے ہیں تو جو اس کی جنریشن ہے، نسل ہے، اس کو علم سے محروم کر دیا جائے. صحیح، بالکل ہے. یہ دو چیزیں ہیں جو میرے مطالعے سے گزری ہیں کہ ایک تو ٹھیک ہے طاقتور ہے، اس نے کمزور پر غلبہ کرنا ہی کرنا ہے. دوسرا اگر برابر وہ طاقتور ہے تو پھر وہ قوم سوچتی ہے کہ یہ میرے بالکل مساوی ہے، برابر ہے، اب میں نے اس کو زیر بھی کرنا ہے، پھر وہ اس قوم کو تعلیم سے محروم کرتی ہے. اور یہ بھی ہسٹوریکل بات کر رہا ہوں کہ انگریز قوم اتنی شاطر اور چلاک ہے کہ جب بھی کسی مسلم کنٹری پر، یہ تاریخی بات کر رہا ہوں، کسی بھی ملک پر جب انگریز قوم جو ہے وہ غلبہ آور ہوتی ہے، وہ جنگ مسلط کرتی ہے، اس ملک پر قبضہ کر لیتی ہے، سب سے پہلا کام جو اس انگریز قوم کا ہوتا ہے وہ اس ملک کی لائبریری کو ختم کرتی ہے. اللہ. اس لیے کہ لائبریری میں دو چیزوں کا وجود ہوتا ہے. نمبر 1 کہ اس ملک کی اور اس قوم کی اور اس قوم کے اسلاف کی جو ہے وہ تاریخ ہوتی ہے، تاکہ لائبریری ختم کرنے سے اس بچے کو وہ جو تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے وہ محروم ہو جائے. دوسرا ہے جغرافیہ، اس ملک کا جغرافیہ، کہ جس ملک کے اندر بچہ رہ رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرا حدود اربع کیا ہے، میرے ملک کا جغرافیہ کیا ہے.
تو انگریز قوم جب بھی کسی ملک پر کنٹری پر قبضہ کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلے اس کا لائبریری جو ہے وہ ختم کرتی ہے تاکہ ان کا نالج ختم ہو جائے، انہیں ہسٹوریکل کسی چیز کا علم نہ ہو۔ اب رہا چونکہ ہم نے آپ کا جو ٹاپک ہے بیسیکلی جی وہ ہے اولاد کی تربیت۔ صحیح۔ اولاد کی تربیت جو ہے اس میں یہ تمام عناصر موجود ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، خالق کائنات نے فرمایا کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال جو ہے یہ تمہارے لیے اللہ نے آزمائش رکھی ہے۔ اللہ، ٹھیک ہے، مال بھی تمہارا آزمائش ہے، فتنہ آزمائش کو آزمائش ہے، تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ خالق کائنات نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ایک انسان کو جتنی نعمتیں دی ہیں، اس میں فرسٹ پریورٹی پر جو نعمت ہے وہ اولاد کی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں نا، اگر انسان کے پاس پوری دنیا کا مال ہو، اگر اس کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ بیچارہ سسکیاں لے لے کے مر جاتا ہے کہ میری دولت، میرا مال، میرا ورثہ کس کے کام آئے گا؟ اللہ اللہ۔ اس لیے خالق کائنات نے تمام نعمتوں میں جو پہلی نعمت ہے وہ تمہاری اولاد کی، اور یہی اولاد جو ہے، یہی اولاد آگے ماں باپ کا نام روشن کرتی ہے۔ یہی اولاد جو ہے اگر اس کی اچھی تربیت کر دی جائے یہ بوڑھے ماں باپ کا سہارا بنتی ہے۔ یہی اولاد ہے جو تقسیم جائیداد میں وارث ہوتی ہے۔ یہی اولاد ہے جو ماں باپ کے جانے کے بعد بھی، جیسے بخاری کی حدیث بھی ہے کہ ماں باپ کے جانے کے بعد بھی ہر عمل ان کا منقطع ہو جاتا ہے لیکن 3 عمل ان کے باقی رہتے ہیں۔ ایک وہ جو خود عمل کر کے جاتا ہے اور وہ صدقہ جاریہ اس کے لیے ہوتا ہے، ایک اس کے لیے اگر اس کے نام کا کوئی عمل ایسا کیا جائے وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، ایک اس کی اولاد ہے جو صدقہ جاریہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی دنیا میں بھی اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے بہت بڑا سہارا ہے کہ وہ صدقہ جاریہ ہے۔ وہ کون سا صدقہ جاریہ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اولاد اگر نیک ہے تو ان کا ہر نیکی کا عمل جو ہے، اگر دیکھیں نا ماں باپ نے ان کی تربیت کی ہے، اسی لیے اصول شرع میں اور اسلامک پوائنٹ آف ویو کے ساتھ سب سے پہلا جو ماں باپ کا اولاد پر حق ہے، یعنی اولاد کا ماں باپ پر حق ہے جو پہلا جو ہے، اس میں یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کانوں میں اذان دی جائے، یہ مسلمان ہونے کی ایک علامت ہے۔ اس کے بعد دوسرا اس کا جو حق ہے کہ اس کا اسلامی نام رکھا جائے۔ اس کے بعد اس کا تیسرا حق جو ہے وہ اس کو قرآن و سنت کی اس کی تربیت کی جائے گھر کے اندر، کیونکہ پہلی لرننگ پروسیس میں جو پہلی عظیم درس گاہ ہے وہ ماں کی گود ہے، اور ماں کی گود سے بچہ تربیت لیتا ہے، تعلیم لیتا ہے۔ تو اپنے گھر سے اس کی تربیت کی جائے، اسلامی اصول اسے سکھائے جائیں، اسلام کی تعلیم دی جائے، اسے رہنے سہنے کے طریقے بتا جائیں، اسے حقوق العباد اور حقوق اللہ کی تعلیم دی جائے، یہ اس کی تربیت ہو رہی ہے۔ کیونکہ جس قوم کی، جس معاشرہ ہمیشہ وہ اچھا ہوتا ہے کہ جس معاشرے کے اندر بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ایک فلاسفر کا قول ہے، اس نے کہا کہ مجھے پڑھی لکھی مائیں دے دے، میں آپ کو پڑھا لکھا معاشرہ دے دیتا ہوں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ جب اولاد کی تربیت کر دی جاتی ہے تو اولاد، ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اولاد کا ہر اچھا عمل ماں کے لیے، باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ایک تو وہ ہر عمل کر رہا ہوتا ہے، ان کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، ان کے لیے صدقہ خیرات کر رہا ہوتا ہے، ان کے روزے افطار کروا رہا ہوتا ہے، ان کے لیے پانی کے کنویں کھدوا رہا ہوتا ہے، ہاسپٹل بنوا رہا، یعنی جو بھی اس کی کیپیسٹی میں ہے۔ اور سب سے زیادہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا صدقہ جاریہ ایک مومن کی دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ کم از کم وہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے چلے کچھ نہ کرے، جب وہ اگر وہ نماز ہی پڑھنے والا ہے تو نماز کے آخری سلام بالسنہ سے پہلے کم از کم وہ یہ تو پڑھتا ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ میری مغفرت فرما
میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، کل مومنین کی مغفرت فرما، اتنا جملہ ہی سلام بالسنہ سے پہلے اگر انسان یہ نماز میں پڑھے تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ تو اس لیے جو ماں باپ اپنی اولاد کی اسلام میں رہ کر اچھی تربیت کرتے ہیں وہی اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، جو بخاری کی روایت کے مطابق ہے۔ وہ صدقہ جاریہ ہے کہ ان کا ہر اچھا عمل ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ وہ اپنے طور پہ کرتے ہوں گے لیکن ان کا ہر عمل، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک بنی اسرائیل کے ایک وہ واقعہ بھی ہے کہ باپ نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر اس نے وصیت کی تھی کہ میرا اگر اللہ مجھے بیٹا دے تو اس کو سب سے پہلے اسلام کی تعلیم دینا۔ باپ فوت ہو گیا، اب وہ جب بیٹا ہوا تو بیٹا اب تھوڑا سا بڑا ہوا، استاد کے پاس جانے کے قابل، تو ماں جب قاری صاحب کے پاس لے گئی تو قاری صاحب نے اسے کہا، جب پڑھایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ رب العالمین نے اس بسم اللہ کے صدقے اس کے باپ کو معاف کر دیا کہ میرا بندہ جو ہے وہ اگر عذاب میں مبتلا ہو اور اس کا بیٹا جو ہے وہ دنیا میں رہ کر میرا نام لے تو میں اس کے باپ کو عذاب دوں، یہ ہو نہیں سکتا، میں غفور رحیم ہوں۔ تو یہ ہے صدقہ جاریہ کہ اگر بچہ اولاد جو ہے وہ نیک کام کرے گی، وہ قرآن پاک پڑھے گی تو وہ ایک بہت بڑا اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے جو انہیں ثواب پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی خوبصورت جو گفتگو ہے علامہ صاحب کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس پہ ہم مزید گفتگو کریں گے۔ پروفیسر اعظم اویسی صاحب کی طرف بھی ہم آئیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں جوائن کیا ہے بڑے ہی دو خوبصورت ثنا خانوں نے، اور ان میں ایک بڑے ہی پیارے ثنا خان ہیں، نوجوان ثنا خان، اور کافی عرصے سے نعت خوانی کے ساتھ یہ منسلک ہیں اور سمجھنے والے ہیں نعت خوانی کو، اور کافی ساری خوبیاں ان میں پائی جاتی ہیں۔ جناب عطا حسین چشتی صاحب، السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو پروگرام میں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ بڑے ہی پیارے نوجوان ثنا خان، اور بڑے کم عمری میں انہوں نے بہت ساری عزتیں پائی ہیں، اور بڑے نعت خوان بھی اچھے ہیں اور ماشاءاللہ انسان بھی بڑے اچھے ہیں۔ حافظ عظیم رضا قادری، السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں، بہت شکریہ۔ کلام شامل کرتے ہیں عطا حسین صاحب، تو جو آپ کا دل کرے، بسم اللہ۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت ہے ماشاءاللہ، خوبصورت کلام اور خوبصورت آپ نے اصل میں کیا ہے، کافی بلکہ کافی دنوں سے آپ نے بھی نہیں پڑھا جی کلام، تو آج ہی سنا ہے ماشاءاللہ، تو بہت خوب، بڑا بھی بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ حسین چشتی صاحب نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے، آمین آمین جی ابو بکر۔ ناظرین محترم، موضوع کی جانب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں، اپنے علماء سے گفتگو ہماری جاری ہے۔ قبلہ سہروردی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں وضاحت کی ہے، پروفیسر اعظم علی اویسی صاحب کی جانب بڑھیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث سے بھی کچھ چیزیں آپ نے وضاحت کی، مثال کے طور پر آپ نے بیان کیا، اور تربیت اولاد کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے ساتھ میں یہ بھی آپ سوال ایڈ کر لیجیے گا کہ اولاد کی تربیت والدین کی جانب سے مکمل بھی ہوتی ہے، مطلب ہر جو ہے وہ مرحلے میں رہنمائی اولاد کی ہوتی رہتی ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں آ کر کچھ ایسے عناصر نظر آتے ہیں کہ جس کی بیس پر والدین کی غلطی تو دیکھنے میں نہیں ہوتی، لیکن سوال والدین پر کیا جاتا ہے، اولاد کی غلطیاں والدین کو گنوائی جاتی ہیں۔ اس سے آپ اور اس میں تھوڑا سا ایڈ بھی کر لیجئے ساتھ کہ تربیت ہم کس کو کہتے ہیں، کہ کیا ہو تربیت، یعنی بہت بڑا بندہ ہم نے کوئی پروفیسر بنا لیا ہے، ڈاکٹر بنا لیا ہے، یا بڑا فر کوئی انگلش بول رہا ہے وہ تربیت ہے، یا فر عربی بول رہا ہے وہ تربیت ہے۔ تربیت کسے کہتے ہیں یہ بھی ساتھ تھوڑا سا ایڈ کر لیجیے۔ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خیر الورا وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بالتقوی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقوا انفسکم اہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے یہ آئینہ، اللہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے تیرے آئینہ ساز میں۔ واہ واہ، بہت شکریہ ابو بکر سلطانی صاحب، نور سلطان صاحب،
اور جملہ کوہنور مینجمنٹ انتظامیہ کا کہ جنہوں نے ماہ رمضان کے حسین موسم میں مجھے اپنی اسکرین کے ذریعے اپنے ناظرین تک پیغام پہنچانے کا موقع فراہم کیا. اللہ پاک آپ کو اس پر جزائے جزیل عطا فرمائے. آپ کا بھی بہت شکریہ. یقیناً جس ٹاپک کا آج آپ نے انتخاب کیا ہے وہ ٹاپک انتہائی اہم بھی ہے اور حساس بھی ہے جی، اور ہمارے معاشرے کی ضرورت بھی ہے. صحیح. اگر ہم اولاد کی پاکیزہ نیک اور صالح تربیت کریں تو یہ تربیت نہ صرف ہماری آخرت کی بہتری کا سبب ہے بلکہ ہمارے بڑھاپے کا حسن بھی ہے اور معاشرتی وقار کا سبب بھی ہے. نور سلطان بھائی، اگر دیکھیں کہ ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بے آب و گیا ہنگم نہیں چھوڑ دیا بلکہ اپنے ماننے والوں کی تربیت کا خاصا اہتمام کیا. دین اسلام جو اپنے ماننے والوں سے جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے وہ 3 اجزاء پر مشتمل ہیں. ایک جس کو ہم اعتقادات بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے. اگر ہم نے اپنے عقائد ٹھیک کر لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین کا ایک حصہ اپنے من میں سمو لیا. ٹھیک ہے. دوسری چیز جس کا تعلق خود خالق کائنات سے ہے اس کو عبادات کا نام دیا گیا. اس کا تعلق خالق کائنات پہلی کا اور دوسری کا، اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے. اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ دونوں چیزیں اہمیت کی حامل ہیں، لیکن جس چیز کو خاصی اہمیت دی گئی وہ معاملات ہیں. تیسری قسم معاملات، اور یہ حقوق العباد پہ مبنی ہے. ٹھیک ہے. اس میں والدین کے اولاد پر حقوق ہیں، اولاد کے والدین پر حقوق ہیں، ماں کے بیٹے پر، معاشرے کے دیگر افراد کے ایک دوسرے پر. تو اس میں ایک مرکزی حق جو ہے وہ والدین کا اولاد پر جو ہے وہ اولاد کی تربیت ہے. ٹھیک. اگر اولاد کی تربیت کو دیکھا جائے جس کو اللہ پاک نے انسان پر لازم قرار دیا تو اولاد کی تربیت سب سے پہلے نور سلطان بھائی جس طرح آپ نے کہا کہ تربیت ہے کیا، جی، اس کو اگر دیکھا جائے جس چیز کو تربیت کہا جا سکتا ہے اور جو انسان اپنے کندھوں پر بوجھ محسوس کرتا ہے اور ذمہ داری اس پہ عائد ہوتی ہے اس کو ادا کر کے انسان اپنے عہدہ سے برا ہو سکتا ہے. امام متقی علی ہندی نے کنز العمال کے اندر اس حدیث پاک کو کوٹ کیا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ تم اپنی اولاد کی تربیت 3 خصلتوں پر کیا کرو. ٹھیک. اولاد کی تربیت جس کو ہم تربیت کہہ سکتے ہیں، جی، وہ 3 چیزوں کا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. اس میں پہلے نمبر پر جس چیز کا ذکر کیا گیا فرمایا حب نبیکم. سب سے پہلی جو تربیت کا حصہ اور اس کو مرکزی محور اور مرکز کہا گیا کہ جو والدین پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کریں، پہلی چیز فرمایا حب نبیکم، اپنے بچوں کو اپنے نبی مکرم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دو. ٹھیک ہے. اپنے بچوں کو آقا کریم کی محبت سکھاؤ. ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پر فرمایا وحب اہل بیتکم. دوسرے نمبر پر جو بچوں پر تربیت کا عمل ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جو نبی علیہ السلام کے قرابت دار ہیں ان کی محبت بھی بچوں کے سینوں میں ڈالیں. ٹھیک ہے. اور تیسرے نمبر پر جس کو تربیت کہا گیا اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان ہے، فرمایا وتلاوت القرآن. تیسرے نمبر پر جو بچوں کی تربیت ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے. بچوں کو اپنے نبی کی محبت کا درس بھی دو اور بچوں کو اپنے نبی کے قرابت داروں کی محبت بھی سکھاؤ اور بچوں کو تلاوت قرآن بھی سکھاؤ. اگر اس انداز میں ہم
اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، اس نہج پر اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، تو یقینی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے یہ ذمہ داری عائد کی ہے تو یقیناً ہم اس سے عہدہ برا ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور جس چیز کا آپ نے ذکر کیا کہ آخر کون سی کمی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری اولاد نافرمان ہو جاتی ہے؟ نہیں، کمی نہیں، تربیت کیا ہے؟ تربیت کس کو کہتے ہیں؟ یہ 3 چیزوں کا ذکر حضور علیہ السلام نے آج فرمایا۔ کل کا جو دور جا رہا ہے، اتنا یہ فاسٹ دور آپ کہہ لیں کہ نیٹ کا دور ہے، اتنا یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل، وہ ہمیں موبائل چلانا نہیں آتا، جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو چلانا آتا ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس دور میں ہم یہ چیزیں کیسے ان کے دماغ میں فیڈ کر سکتے ہیں؟ یہ چیزیں سب سے پہلے تو جو ہم چاہ رہے ہیں، نور سلطان جو ہمیں حکم ہے، ہم اصل جو حکم ہے، اولاد کی جو تربیت ہے وہ اولاد گفتگو سے چیزیں کم حاصل کرتی ہے جو عمل سے حاصل کرتی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو تربیت کا مین ذریعہ ہے کہ انسان کی اپنی تربیت ہونی چاہیے۔ صحیح۔ اگر والدین کی کماحق تربیت ہوگی تو اگر وہ اچھے انداز میں اولاد کی تربیت کریں گے تو یقیناً اس تربیت کا عمل ہوگا اور اس تربیت کو اپنی زندگی کے اندر ثمرات کا موجب اور باعث سمجھیں گے وہ۔ اگر اس حوالے سے میں ایک واقعہ کوٹ کر دوں مختصر وقت میں کہ انسان کی اپنی تربیت ہو تو وہ اثر دکھاتی ہے بچوں کی تربیت میں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، آپ امیر المومنین تھے، خلیفہ وقت تھے، آپ رات کو گشت کرتے تھے، آپ ایک گلی سے گزر رہے تھے تو اچانک ایک گھر سے آپ نے آوازیں محسوس کی، آپ نے کان لگائے تو کیا دیکھا کہ ماں اور بیٹی کا آپس میں بحث مباحثہ ہو رہا ہے۔ ماں کہتی ہے ہمارے پاس ایک بکری ہے، اس کا دودھ کم ہے، اس سے ہم کما حق فوائد حاصل نہیں کر سکتے، ایسا کریں کہ اس دودھ کے اندر تھوڑا سا پانی ملا دیں، تھوڑا سا پانی ملائیں گے تو ہمارا گزر بسر اچھے طریقے سے ہو جائے گا۔ تو بچی کہنے لگی اماں اللہ نے منع کیا ہے اور حاکم وقت نے بھی منع کر رکھا ہے کہ دودھ کے اندر پانی نہیں ملانا۔ تو ماں کہتی ہے بیٹی نہ اس وقت حاکم وقت دیکھ رہا ہے نہ کوئی اور دیکھ رہا ہے، یہ تیری اور میری بات ہے، اگر تھوڑا سا پانی ملا لو تو ہمارا وقت اچھا گزر جائے گا۔ تو بچی نے جو جملہ کہا وہ سیدنا عمر فاروق نے بھی اپنے دل پہ سمویا اور امت مسلمہ کے لیے پیغام بھی چھوڑا۔ تو بچی نے کہا کہ اماں جان اگر حاکم وقت، خلیفہ وقت، امیر المومنین فاروق اعظم نہیں دیکھ رہے تو فاروق اعظم کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ تو آپ نے اس انداز میں اس بچی کے اندر اس انداز میں وہ تربیت تھی۔ اور پھر جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختصر کروں، آپ نے رشتہ مانگا اور رشتے کے طور پہ اپنے گھر لے آئے، اپنی بہو بنایا، پھر زمانہ گواہ ہے، یہ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ اسی عورت سے ایک بیٹی پیدا ہوئی اور اس بیٹی سے ایک ایسی ہستی یگانہ روزگار پیدا ہوئی جسے میں اور آپ عمر بن عبدالعزیز یعنی عمر ثانی کہتے ہیں۔ اگر والدین کی اس نہج پر تربیت ہو تو اولاد بھی دیکھا دیکھی وہ اس انداز میں تربیت پکڑتی ہے کہ جو یقیناً ایک کامل انسان کے لیے اسوہ بھی ہوتی ہے اور کامل انسان کے لیے زندگی گزارنے کا ایک آئیڈیل رہنما بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت خوبصورت گفتگو ناظرین آپ سماعت کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ حافظ عظیم رضا قادری صاحب بھی موجود ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ پروگرام کو اور خوبصورت بنایا جائے اور کلام شامل کیا جائے۔ جی عظیم، بہت ہی مبارکباد پیش کروں گا اس خوبصورت ٹرانسمیشن کی، جس طرح ہر سال کوہ نور اس ٹرانسمیشن کو سجاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس ٹرانسمیشن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جس طرح آپ خوبصورت باتیں کرتے ہیں، بالخصوص نور بھائی، ابو بکر بھائی، علامہ صاحب، آپ کے ہر الفاظ سے جیسا کہ دل میں اتر گیا ہو، اللہ رب العزت آپ کے ذوق میں، آپ کی محبتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ ایک بہت ہی خوبصورت کلام پھر نصیر الدین علیہ رحمہ کا لکھا ہوا کلام پیش کروں گا، سماعت فرمائیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کلام سماعت کر رہے تھے ناظرین محترم، آپ سب بھی اور ہم بھی، ہمارے مہمان ثنا خان مصطفیٰ حافظ محمد عظیم رضا قادری، جو کہ حضور قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب علیہ رحمہ کا لکھا ہوا خوبصورت اور معروف کلام ماشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ قبلہ سرگردی صاحب، پروفیسر اعظم علی اویسی صاحب سے ہماری آج کے پروگرام میں
आज जिस टॉपिक पर गुफ्तगू है वो तरबियत औलाद के हवाले से है। और सुहरवर्दी साहब की जानिब हम एक मरतबा फिर बढ़ते हैं, और गैप जो एक आपस में औलाद और वालिदैन के दरमियान में जो आता है, और बहुत देर तक जो है वो वालिदैन बच्चों को वक्त नहीं दे पाते, या बच्चों का वक्त अपने वालिदैन के साथ स्पेंड नहीं होता, गुजरता नहीं है। तो आज के दौर में ऐसा होता भी है, बहुत सी चीज़ें देखने में आती भी हैं, लेकिन कुछ फैमिलीज़ या कुछ घर ऐसे हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा मोहब्बत, बहुत ज़्यादा प्यार भी है, लेकिन बहुत सी ऐसी भी हैं जहाँ गैप नज़र आता है। तो ये भी एक ख़ास वजह मुमकिन है कि इसलिए भी तरबियत में फ़र्क आता है, सारे मामलात में फ़र्क आता है बच्चों। जैसे कि थोड़े दिन पहले अल्लामा साहब आप ये बता रहे थे कि वो जब मसला चल रहा था मियाँ बीवी के दरमियान में, वो तो दूध पिलाई का एक मसला आया था, तो आपने कहा था वो दाइयाँ बच्चे ले जाया करती थी। तो वो क्या बच्चे कुछ ऐसे रहा भी करते थे उस दौर में, कोई तरबियत के लिए भी कोई माँ बाप भेजते थे उनके पास? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि चूँकि शहर से जब बच्चे बाहर जाते हैं ना, वो बच्चे दाइयाँ बाहर क्यों लेके जाती थी और माँ बाप क्यों भेजते थे, उसका एक रीज़न ये भी था कि अब शहर में बच्चे रहते थे, तंग मकान थे, तंग जगह थी, कि बाहर खुले इलाके में देहातों में बच्चे जाते थे। अब देहात के बच्चे की और शहर के बच्चे की परवरिश में फ़र्क होता है, ठीक है, कि ये बेचारा कमज़ोर होता है, सही से खुराक नहीं मिलती है लेकिन देहात में जो बच्चा होता है उसे मौके फराहम होते हैं, वो देहाती माहौल होता है, हर चीज़ जो है दूध मिलता है, हर चीज़ अच्छी मिलती है, फिर वो उसे खेलने कूदने के मैदान मिलते हैं, ज़राअत के एतबार से हर चीज़ उसे जेन्युइन मिलती है। तो इसलिए वो दाइयाँ बच्चे उमरा के लेके जाती थीं और माँ बाप उन बच्चों को भेजते थे ताकि ये खुले माहौल में जाके हमारे बच्चे सेहतमंद हों, ठीक है। और ये एक रीज़न था कि उनकी सेहतमंदी का। आज भी वो कंडीशन मौजूद है कि डे केयर सेंटर जो हैं वो आज कल भी हैं, ये नहीं है कि इसीलिए मैंने उस दिन कहा था ना कि माँ के ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब दूध पिलाना नहीं है, अगर वो पिलाती तो अपने शौहर से वो अपना मुआवजा ले सकती है। तो यही बात है कि अगर फ़र्ज़ और वाजिब होना तो आज के दौर में डे केयर सेंटर का वजूद भी ना होता। डे केयर सेंटर का वजूद उसी एतबार से बिफोर इस्लाम एंड आफ्टर इस्लाम कि दाइयाँ बच्चे लेके जाती थी। आज पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, आजकल डे केयर सेंटर हो गया, हमारे पाकिस्तान में तो बहुत कम है, लेकिन बाहर यूरोप कंट्री में बहुत ज़्यादा डे केयर सेंटर है। वो तो माँ भी जॉब पे जाती है, बाप भी जाता है, जॉइंट फैमिली नहीं है, और बच्चे बेचारे वो डे केयर सेंटर में परवरिश कर रहे होते हैं। तो देखें जो सुल्तानी साहब ने सवाल किया, नहीं उस दौर में क्यों भेजा जाता था इन बच्चों को, जो आपने वजह बयान फरमाई, तरबियत के हवाले से क्यों भेजा जाता था? देखें तरबियत ये ना कि एक तो माँ तरबियत करती है, माँ बाप करता है, फिर ये है कि अच्छी दाइयों का इंतखाब भी किया जाता था, अच्छे इलाकों का इंतखाब भी किया जाता था। देखें ना दूध का बड़ा असर होता है, माँ जब दूध पिलाती तो उसके दूध का बड़ा असर होता है। इसी तरह अच्छी अच्छी दाइयों का इंतखाब भी किया जाता था। उमरा उन्हें मुआवजा देते थे, ये नहीं कि वो ऐसे लेके जाते, मुआवजा देते थे, और अच्छी उनकी तरबियत भी साथ। अब आपने एक सवाल किया जनाब प्रोफेसर साहब से कि तरबियत है क्या चीज़। बेसिकली हम एक लफ्ज़ बोलते हैं तालीम व तरबियत, ठीक, अक्सर ये होता है जिस तरह हम कहते हैं कि हुकूक व फ़राइज़, इसी तरह तालीम व तरबियत भी हम कहते हैं। जी बिल्कुल। अब तालीम व तरबियत का मतलब ये एक है तालीम, तालीम का मतलब होता है सीखना, एक बंदा उसे हर चीज़ के बारे में आगाह करता है। अब वो तालीम है, तालीम सीखने के साथ साथ जब उस पर अमल पैरा होता है वो उसकी तरबियत और होती है, ठीक है। एक कहते हैं कि माँ कहती है कि बेटा ये गिलास इसको दाएं हाथ से पकड़ना है, ये उसकी तालीम है। ये पानी है, इसके ऊपर ये सुन्नत है हमारे नबी की, दाएं हाथ से पानी पकड़ के पानी पिए। अब उसकी तरबियत क्या कर रही है कि माँ उस गिलास को दाएं हाथ से पकड़ रही है, प्रैक्टिकल का नाम प्रैक्टिकली तालीम दे रही है कि मेरे नबी की सुन्नत है। तरबियत कर रही है कि बेटा दाएं हाथ से इसको पकड़ो, ये भी सुन्नत है। साथ साथ प्रैक्टिकली तरबियत होती है कि जो चीज़ बताई गई है उसको अमल में लाया जाए, इसको तरबियत में कहते हैं। दूसरी बात यह है कि दो लफ्ज़ हैं, एक खैर का है और एक शर का है, ठीक। खैर और शर दोनों जो हैं ये साथ साथ चलते हैं। तालीम, अच्छी तालीम और तरबियत जो है वो खैर में होती है। हर खैर का अमल जो है, हर खैर का अमल वो अच्छी तरबियत है, हर शर का अमल जो है वो बुरी तरबियत है। इसी तरह देखो ना,
جیسے فعل، اچھا فعل بھی آپ کا ہو سکتا ہے اور برا فعل بھی ہو سکتا ہے، اچھی تربیت بھی آپ کی ہو سکتی ہے، بری تربیت بھی ہو سکتی ہے۔ اور جو ہمارے تعلیمی میدان میں جنہوں نے نام کمایا ہے وہ کہتے ہیں حقیقت میں خیر میں ہی تربیت آتی ہے، صحیح، شر کی جو تربیت ہے وہ تربیت نہیں، وہ شیطانی عمل ہے، وہ تربیت نہیں ہے۔ تربیت تو خیر میں آتی ہے کہ جو آپ کا اچھا عمل ہوگا وہ خیر میں آئے گا، اور اسی کو اچھی تربیت کہتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ اولاد ماں باپ کی جو ہے یہ اس اولاد کی تربیت نہیں ہوئی جی، یہ کام اچھے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ٹائم شر میں گزارا ہے، خیر میں نہیں گزارا ہے۔ کوئی ماں باپ، ایک بات اور ذہن میں رکھیں، کوئی ماں باپ برے سے برا ہی کیوں نہ ہو، غلط سے غلط ہی کیوں نہ ہو، بد اعمال ہی کیوں نہ ہو، کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتا کہ میرے ماں باپ میرے اولاد کی تربیت بری ہو۔ بالکل، یہ حقیقت ہے، یہی سوال تھا پہلے میرا، یہی سوال بالکل۔ کوئی ماں باپ جتنا مرضی برا ہو کہیں نہ کہیں تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا میری بیٹی جو ہے وہ مجھ پر جائے اور برے عمل، وہ تربیت وہ بھی اس کی اچھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی اچھی تربیت ہونی چاہیے معاشرے میں، سوسائٹی میں ان کا نام دیکھیں نا، اگر ایک پڑھا لکھا انسان اچھا تربیت یافتہ ہے، اس میں اس کے ماں باپ، اس کے گھر کی بھی عزت ہے، اس کے خاندان کی بھی عزت ہے، اس کے معاشرے کی بھی عزت ہے، اس کے ملک کی بھی عزت ہے، اور جانے کے بعد بھی لوگ اس کی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو تھا یہ خاندان کا نام پیدا کر رہا تھا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اس کی تربیت اچھی ہوئی ہے، اچھا وقت گزارا۔ اب جو ہے اس بات علامہ صاحب یہاں پہ کہ ہم کسی کے گھر پہ جاتے ہیں، ہم جلدی سے بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے ہم نے 1-2 گھنٹے گزارے، ان کے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارا، اپنے گھر آ کے ہم بات ہی کرتے ہیں ان کی تربیت نہیں صحیح ہوئی بچوں کی، دیکھا تھا وہ کیا کر رہے تھے، وہ اتنی دیر میں یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم آپس میں باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ ان کی تربیت کیسی ہوئی، اس کا رزلٹ بھی آ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کے سوال کے اندر بھی ایک جواب ہے جی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کسی کے گھر میں جا کے یہ فیل کریں اس کا مطلب ہے تربیت ہماری بھی نہیں ہے، تربیت ہماری بھی نہیں ہے۔ ایک بوڑھا شخص جو تھا اتنی جلدی فیصلہ ہو جائے، وہ وضو کر رہا تھا اور امام حسن علیہ السلام بچے تھے، آپ بھی وضو کر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ وہ شخص وضو صحیح نہیں کر رہا ہے، تو آپ نے جب اس شخص نے پوچھا تو آپ نے کہا بابا جی آپ ذرا مجھے دیکھیں کہ میں وضو کیسے کرتا ہوں۔ آپ نے یہ اسے نہیں کہا کہ آپ بابا جی وضو غلط کر رہے ہیں، آپ کو وضو کرنا نہیں آتا، آپ نے کہا بابا جی ذرا مجھے دیکھیں۔ جب امام حسن علیہ السلام نے وضو کیا تو اس بابے نے، بزرگ نے کہا کہ بیٹا آپ نے وضو صحیح کیا، میں نے غلط کیا، میں نے غلط کیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں اور اگر یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم عملی طور پہ مظاہرہ کریں تاکہ وہ لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں کہ نہیں یار ہم نے غلط کیا۔ اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی تربیت ہوئی ہے، اور وہ ایسی کون سی باتیں ہیں، میں وہ اپنے ناظرین کے لیے آپ کے تھرو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایسی کون سی باتیں ہیں کہ ہمیں تربیت یافتہ لوگ لگیں، تربیت یافتہ بچے لگیں، وہ کون سی باتیں ہیں جو آغاز میں ہمیں بہت ضروری ہیں؟ یہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کسی کے گھر جائے اور ان کے ماحول کو، اگر تو وہ خود تربیت یافتہ ہے اور اسے ہر چیز کا نالج ہے، وہ پڑھا لکھا بندہ ہے، تو وہ وہی سمجھے گا کہ اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے، وہ دیکھے گا کہ یہ ہمیں ویلکم کیسے کرتا ہے۔ اور سب سے پہلے تو میرے نبی صلی اللہ تعالی ایک تربیت کی ان کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ میں اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس روایت سے کوٹ کر رہا ہوں کہ جب مہمان گھر کسی کے جائے تو اس کی پیشانی پر ایک خوشی کے آثار نظر ہو، وہ خوشی کے آثار جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا آنا برا فیل نہیں کیا بلکہ انہیں خوشی ہوئی ہے، تو یہ خوشی کی وجہ سے ان کے چہرے پہ خوشی کے اثرات ہیں، یہ بھی اس کی اچھی تربیت ہے۔ وہ آپ کو اچھے طریقے سے گھر میں بٹھاتا ہے، یہ اس کی تربیت ہے۔ سب سے پہلے سنت طریقے کے مطابق وہ آپ کو کوئی نہ کوئی چیز پیش کرتا ہے، چاہے پانی کیوں نہ پیش کیا ہو، آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ اس کی اچھی تربیت ہے۔ اگر تو وہ مہمان کی ایک اچھی مہمان نوازی کر رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یار اس کی تربیت اچھی ہوئی ہے، جس طرح حق تھا مہمان کو ڈیل کرنے کا اس نے ڈیل کیا ہے۔ اگر وہ آتا ہے آپ آگے بیٹھ جاتے ہیں، وہ 10 منٹ آپ کے پاس ہی نہیں آتا،
وہ اوپر چلا جاتا ہے، وہ باہر چلا جاتا ہے، تو آپ فیل تو کریں گے کہ یار میں اس کے گھر میں آیا ہوں، اس نے مجھے لفٹ ہی نہیں کرائی، یہ اس نے مجھے برا فیل کیا، اس نے پانی بھی نہیں پوچھا، آپ نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا، پہلے 10 منٹ آپ 2 منٹ دروازے کے کھڑے رہے۔ یہ ساری چیزیں اکاؤنٹ کرتی ہیں تربیت میں، اور تربیت بڑوں نے دینا ہوتی ہے۔ آپ باہر جا کے بیل دیتے ہیں، اوپر بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں انہیں کہہ دے گھر میں نہیں ہے جی۔ یہ کتنا اولاد پر برا اثر پڑے گا کہ اولاد پہلا جھوٹ بولے گی کہ وہ گھر میں نہیں ہے، حالانکہ وہ گھر میں ہے۔ تو لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اب رہا کہ میں وہ جو بات کر رہا تھا کہ کوئی برے سے برا ماں باپ بھی یہ نہیں چاہتا کہ میری اولاد کی اچھی تربیت نہ ہو، وہ کرتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ماں باپ اچھی تربیت کر بھی رہا ہے لیکن اس کی اچھی تربیت نہیں ہو رہی۔ اب یہاں وہ چیز آئے گی کہ وہ تربیت تو کر رہے ہیں لیکن ماں باپ خود اس تربیت کرنے پر خود عمل پیرا نہیں ہے، ٹھیک، کیونکہ اثرات جو ہوتے ہیں وہ جب بندہ خود اس پر عمل کر رہا ہوتا ہے، خیری وہی والی بات اس پر عمل کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اثرات زیادہ مرتب ہوتے ہیں، اور صرف اگر بندہ کہنے کی حد تک لما تقولون ما لا تفعلون پر عمل کر رہا ہو کہ خود کر نہیں رہا اور دوسرے کو کہہ رہا ہے، اس کے اثرات نہیں ہوتے۔ یہ وہ چیز ہے کہ ماں باپ برے سے برا بھی اچھی تعلیم کرتا ہے، اچھی تربیت دیتا ہے، اسے سکھاتا ہے، اسے منع کرتا ہے، روکتا ہے، لیکن چونکہ خود کر نہیں ہوتا، بچے کو کہتا ہے نماز پڑھو، خود نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا، بچے کو کہتا ہے مہمان نوازی کرو، خود نہیں کر رہا ہوتا، بچے کو کہتا ہے کہ آپ بڑے آئیں تو اٹھ کے کھڑے ہو کے انہیں سلام کریں، خود نہیں کر رہا ہوتا۔ تربیت تعلیم دے رہا ہوتا ہے لیکن اس کے نہ کرنے کی وجہ سے ان کی تربیت، کیونکہ اولاد فیل کر رہی ہوتی ہے کہ یہ کون سا عمل ہے جو میرا ماں باپ خود نہیں کر رہا اور مجھے کہہ رہا ہے، اس لیے کہ مجھے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ خود سموکنگ کر رہے ہوتے ہیں لوگ اور باہر لکھا ہوتا ہے تھینک یو فار ناٹ سموکنگ، کہ سگریٹ نہیں پینی چاہیے۔ اب جب وہ بندہ اندر داخل ہوتا ہے تو خود جناب ڈاکٹر صاحب نے وہ سگریٹ لگائی ہوتی ہے، وہ کیا اثر لے گا مجھے بتائیں، مجبوری ہو کہ باہر تو اتنا بڑا وہ لکھ کے لگایا ہوا ہے تھینک یو فار ناٹ سموکنگ، اور اندر جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ اپنا سگریٹ پی رہا ہے۔ بیسیکلی ماں باپ کا جو خود کا عمل ہے وہی ان کی تربیت ہے۔ ماں باپ کا تعلیم و تربیت سے مراد یہ ہے کہ تعلیم وہ بچہ سیکھ رہا ہے اور تربیت جو ماں باپ خود کر رہا ہے اس کو سیکھ کر وہ بچہ تربیت یافتہ ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ مہمان نوازی کے حوالے سے جو آپ نے کہا ہے کہ مطلب اس کے ہاں بندہ جاتا ہے مہمان نوازی کرتا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ تربیت اچھی ہے، تو ایسا بھی ممکن ہے کہ بس وہ یہ کام کرتا ہو کسی اور میدان میں اس کا عمل ویسا نہ ہو، تو بندہ پھر کیسے اندازہ لگا؟ میں یہ نہیں سمجھتا کہ جو بندہ مہمان کو اچھے طریقے سے ڈیل کر رہا ہو کہ وہ باہر بھی اچھا نہ ہو۔ میں نہیں سمجھتا کہ آئے مہمان کو خوشی کے ساتھ ویلکم کرنے والا، اچھے طریقے سے بٹھانے والا، اچھے طریقے سے، دیکھیں کوئی غریب ہی کیوں نہ ہو لیکن اسے اچھے طریقے سے اگر وہ بٹھاتا ہے، اسے پانی پیش کرتا ہے۔ دیکھیں نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ افطار کراؤ، جتنا اس کو ثواب ہوگا آپ کو بھی ثواب ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور اگر کسی کے پاس کوئی مال و متاع نہ ہو، لمبا چوڑا ہمیں تمام نہ کر سکے، فرمایا پانی کے ساتھ، پانی کے 2 گھونٹ کے ساتھ تو روزہ افطار کرا سکتے ہو۔ مہمان نوازی جو ہے یہ سب سے پہلا کہ وہ خندہ پیشانی کے ساتھ، بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ اس مہمان کو ویلکم کر کے اگر بٹھا دیتا ہے اور پانی کا گلاس پلا دیتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی تربیت ہے۔ جی بہتر، سبحان اللہ۔ خوبصورت گفتگو ہماری جاری ساری ہے ناظرین، اور ہم نے اب سحری کی طرف بھی جانا ہے۔ ہمارے ساتھ علامہ اعظم اویسی صاحب بھی تشریف فرما ہے اور 2 بہت خوبصورت ثناء خان بھی موجود ہیں اور میں بھی موجود ہوں۔ جی آپ بھی خوبصورت ثناء خان، پتہ نہیں میں ہوں کہ نہیں، آپ بھی ہیں، یہ تو اب آپ کو پتہ ہے۔ ابو بکر صاحب اور اچھے خوبصورت اینکر ہوسٹ جو ہمارے ہیں اس پروگرام کے وہ موجود ہیں۔ تو جانے ذکر شہباز، جی آپ بھول جاتے ہیں ذکر جانے عالمین۔ جی بالکل، ذکر جانے عالم کی طرف، ذکر جانے عالمین، جانے عالمین ذکر، کیونکہ شروع سے آپ نہیں بولا ہے، میں نے بولا ہی نہیں، مجھے آپ نے کبھی موقع ہی نہیں دیا بولنے کا۔ ذکر جانے عالمین رضا ثاقب صاحب کا آپ سنتے ہیں بریک میں، اور ہم سحری پہ چلے جایا کرتے ہیں، اور خوبصورت سحری جو علامہ صاحب کی بھی مہربانی سے ہماری اور زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ تو کچھ ان کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ ان کے ہاتھ سے ہمیں کھانے کو مل جاتا ہے خوبصورت سا۔
تو وہ سحری اور اس کا رنگ جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے. تو کلام شامل کرتے ہیں. اسی کلام سے ہم پھر چلے جائیں گے بریک پہ, اور انشاءاللہ پھر بریک کے بعد آپ کے ساتھ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. نعت ہی سے ہم جا رہے ہیں اور انشاءاللہ نعت ہی سے واپس آئیں گے. رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان. رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان. خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. ایک مرتبہ پھر کوہ نور ٹی وی پر رمضان سلطان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. سحر کی خصوصی نشریات اپنے میزبان ابوبکر سلطانی اور نور سلطان صدیقی کے ساتھ. گفتگو بھی ہماری جاری ہے علماء کرام سے آج کے موضوع کے حوالے سے, اور 16ویں روزے کی سحری الحمدللہ جو ہم لوگ اختیار کر چکے ہیں. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بے حد شکر ہے اس پاک ذات کا جتنی نعمتیں ہمیں دسترخوان پر ملتی ہیں. اللہ کریم رزق میں اضافہ فرمائے, کھانے والوں کے کھلوانے والوں کے مالک کی بہاریں ایسے ہی چلتی رہیں. اور جہاں ہمیں بہت ساری نعمتیں دسترخوان پر نصیب ہوتی ہیں وہاں ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ جن لوگوں کا ہمیں جن لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ نے ان کو دیکھنا ہے, ان کا خیال رکھنا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہی. اور یہ بہت پیاری ایک سوچ ہے کہ اللہ کسی کے دل میں ڈال دے کہ وہ پوچھ لے کہ اس کے گھر بھی وہ خالی ہمارے کھانوں کی خوشبوئیں اس کے گھر پہ رہ جائیں. یہ بات تو بنی ہوئی ہے لیکن حقیقت بھی ہے اس میں. آج کل تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اتنے اونچے محل ہیں ہمارے سائڈوں پہ, تو پتہ نہیں کون بھوکا ہوگا یہاں کون بھوکا نہیں ہوگا, لیکن ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ کہاں تک حق پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا. یہ ہماری ڈیوٹی ہے اور اس کو آپ اپنی زندگی میں شامل کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. خوبصورت سحری کا یہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ جاری ہے اور خوبصورت ٹائم ہے, اور نماز کی تیاری بھی ہے. انشاءاللہ ہم بھی سحری فوراً ٹرانسمیشن کے بعد یہی نماز ادا کرتے ہیں, تو اس کو اور ٹائم کو خوبصورت بناتے ہوئے کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ عظیم رضا ہے. جی عظیم. آمین اللہم آمین. خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے ہمارے مہمان حافظ محمد عظیم رضا قادری, اور مدینہ پاک کی یاد میں بھی اس میں اشعار آپ نے جو پڑھے, وہاں کے گزرے ہوئے لمحات, وہاں کی کیفیات جو شاق جاتے ہیں اور بالخصوص جو ماہ مبارک میں جاتے ہیں, یقیناً ان کے دل کی کیفیت تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. پروردگار اپنا کرم فرمائے, آئندہ آنے والے دنوں میں آنے والے لمحات میں خیروافیت سے معاملات جو ہیں وہ حل ہوں. اور ابھی بھی بہت سے لوگ پریشان ہیں اس وبا کے لیے, اور معاملات زندگی بھی بہت لوگوں کے ڈسٹرب ہوئے ہیں. اس ماہ مبارک کا صدقہ ہی ہے جو پہلے دن سے ہم لوگ دے رہے ہیں, اور وہی جو ہے وہ لمحات جو ہمیں مالک نے عطا کی ہیں, اسی پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک اس وبا سے ہماری جو ہے وہ جلد جان چھوٹ جائے اور خیروافیت سے سبھی معاملات جو ہیں وہ زندگی کے ہو سکیں. آج کے موضوع پر ہماری گفتگو اپنے علماء سے جاری ہے, اور تربیت اولاد کے حوالے سے 2-3 سوالات حافظ صاحب نے بھی کیے, کچھ سوالات میں نے بھی اپنے علماء کے سامنے پیش کیے کہ تربیت اصل میں ہے کیا, اور اگر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کمی ہے وہ کس جانب ہے, مطلب اولاد کی طرف سے معاملات ایسے ہیں یا پھر والدین کی جانب سے کچھ ایسے معاملات ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنے بچوں کی ایسی تربیت نہیں کرتے ہیں, کیا ایسے معاملات ہیں؟ آج کے دور میں بہت سے سوشل میڈیا کے معاملات چونکہ عام ہیں, پروفیسر صاحب کی جانب ہم بڑھتے ہیں کہ وہ چیزیں پھر انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے. چیک اینڈ بیلنس بھی بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ والدین کا بچوں کے ساتھ نہیں ہے. آج کل کی جو ہماری جنریشن ہے ان کے لیے چونکہ موبائل فون اور آئی پیڈ اور مختلف اس طرح کے جو ٹیکنالوجیز ہیں اس پر بچے اپنی چیزیں خود سے دیکھتے ہیں, استعمال بھی سارا معاملات ہے, تو وہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے. ظاہر ہے پھر والدین کی توجہ جب بچوں پر نہیں ہے تو پھر وہ بھی تربیت کا فقدان اس کو ہم لوگ سمجھیں گے اس حوالے سے. جی سلطانی صاحب, اگر بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو تربیت کی 2 قسمیں علماء نے بیان کی ہیں. جی, ایک ظاہری تربیت ہے اور ایک باطنی تربیت ہے. ٹھیک.
ظاہری تربیت میں انسان کی وضاقتہ بھی ہے، روزمرہ معاملات اور روزمرہ کی فیسلٹیز وغیرہ بھی ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی اولاد پہ زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ یہ ایک انسان کی طبیعت کا میلان ہوتا ہے، اگر آپ اپنی اولاد پہ خرچ کریں تو آپ کی اولاد تابعدار بھی بنتی ہے، فرما بردار بھی بنتی ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کوٹ کرنا چاہوں گا میں، بخاری کی حدیث پاک ہے۔ آقا کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 دینار ایسا ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور 1 دینار ایسا ہے جو مساکین پہ خرچ کیا جاتا ہے، اور 1 دینار ایسا ہے جو اپنے اہل و عیال پہ، اپنی اولاد پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ان دیگر جتنے بھی دینار خرچ کیے گئے، اگر ان سب کو دیکھا جائے تو اجر میں جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہے وہ دینار ہے جو اپنی اولاد پہ خرچ کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اولاد پہ خرچ کیا جائے تو اولاد کی ظاہری تربیت ہوتی ہے، انسان کی وضاقتہ کے اندر لباس شامل ہے، اٹھنا بیٹھنا شامل ہے، روزمرہ کے معاملات شامل ہیں، اور ایک باطنی تربیت ہے۔ اور اس میں اللہ سہروردی صاحب تشریف فرمائے ہیں، باطنی تربیت میں سب سے پہلے جس چیز کو صف اول پہ رکھا گیا وہ رزق حلال ہے۔ اگر رزق حلال اپنی اولاد کو کھلایا جائے تو انسان کی باطنی تربیت بھی ہوتی ہے، اور رزق حلال جو ہے وہ باطنی تربیت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ایک محور اور مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسان جتنی مرضی عبادات کر لے، اگر رزق حلال نہیں تو اس کی عبادات کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ عبادات کا وہ ذوق اور عبادات کی لذت اور بنیاد، جب بنیاد ہی نہیں آپ کی ایسی ہے۔ بالکل، حضرت جناب ابو دردہ کا واقعہ ہے، میں اپنے سامعین کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں شامل تھے۔ آپ روزانہ فجر کی نماز پڑھتے تھے تو دعا مانگے بغیر سلام پھیرتے ہی فوراً چلے جاتے۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن دیکھا، جب کچھ دن بڑھ گئے تو حضور علیہ السلام نے ایک دن سلام پھیرنے کے بعد جناب ابو دردہ جا رہے تھے تو آقا کائنات نے بلا کے فرمایا ابو دردہ بڑی جلدی ہے، میں دیکھ رہا ہوں نماز کا جو سلام ہوتا ہے تو آپ فوراً چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت مسلمہ کے لیے بھی وہ واضح پیغام چھوڑا، اولاد کی تربیت کے حوالے سے بھی اور رزق حلال کے حوالے سے بھی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو جانی جان ذات ہیں، معاملہ کچھ اس طرح ہے، میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے قرب میں بیٹھا رہوں، آپ کی سنگت اور آپ کی معیت میں بیٹھا رہوں، لیکن دراصل آقا بات یہ ہے کہ میرے گھر کے پاس میرے ہمسائے کا جو گھر ہے، میرے دیوار کے ساتھ اس کی کھجور کا ایک درخت ہے اور پھل پک کر تیار ہو چکے ہیں، اور صبح کے وقت ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو کچھ کھجور کے دانے گر کر میرے صحن میں آ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں جلدی سے نماز پڑھ کر اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں کہ میں وہ کھجور کے ذرات وہ دانے اٹھا کر میں اپنے ہمسائے کے صحن میں ڈال دیتا ہوں تاکہ کہیں بے دہانی میں میرے بچے وہ کھجور تناول نہ کر لیں۔ اس انداز میں جب یا رسول اللہ بات دراصل یہی ہے، میں اپنے بچوں کو رزق حلال کھلانا چاہتا ہوں، اور رزق حلال کھلایا جائے تو اولاد کی باطنی تربیت ہوتی ہے۔ ظاہری تربیت کبھی انسان کی زندگی میں بڑا عمل دخل ہے اور باطنی تربیت کے اندر بھی بڑا عمل دخل ہے۔ لیکن اگر جو حرام کھلانے والے ہیں کوشش تو ان کی بھی یہی ہوتی ہے کہ تربیت اولاد کی اچھی ہو، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل، جو حرام کھلاتے ہیں اپنی اولاد کو دراصل وہ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اولاد کا تو وقت گزرنا ہے، گزر جائے گا، لیکن دراصل وہ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ انہیں سب سے پہلے میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ انسان کو اپنی تربیت ہونی چاہیے تو ہی انسان اپنی اولاد کی تربیت کر پائے گا۔ جب والدین حرام کھلا رہے ہیں تو اس کا مطلب والدین کی تربیت نہیں ہے۔ جب والدین کی کما حق تربیت ہوگی تو وہ اپنی اولاد کی بھی کما حق تربیت کر سکیں گے۔ صحیح۔ علامہ صاحب آپ اس سوال پہ تھوڑے ہم مسکرائے ہیں تو
میں اس کی وجہ میں جان وہ اس لیے کہ پروفیسر صاحب نے اس کا جواب تو دے دیا ہے کہ میں اس لیے تھوڑا سا فیل کیا کہ جو سوال سلطانی صاحب کر رہے ہیں کہ حرام کھلا کے بھی اولاد کو وہ کہتے ہیں تربیت ہے، تو اس کا جواب پروفیسر نے دیا ہے کہ اگر وہ انہیں اتنا شعور ہو، ان کی تربیت ہوئی ہو تو وہ حرام کھلائے کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ حرام کھلا رہے ہیں، مجھے تو پتہ ہے کہ میری کمائی کتنی ہے، کہاں سے آتی ہے، کیسے آتی ہے، مجھے تو پتہ ہے۔ ماں باپ جو ہیں جو بچوں کو کھلا رہے ہیں انہیں پتہ ہے ہم کہاں سے لا رہے ہیں، کیسے لا رہے ہیں۔ تو اگر وہ حرام کی کمائی اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تربیت کا فقدان تو پیچھے بھی ہے، ان کی اپنی تربیت ہی نہیں ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو باہر بھیج دیتے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے تھے ہاسٹل میں بھیج دیتے ہیں، وہ وہیں پہ ان کی آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے ہی چھوٹے چھوٹے لیتے ہیں، کوئی 4 سال کا، کوئی 3 سال کا، اس طرح کر کے اسکولنگ بھی ہوتی ہے وہاں پہ، وہ ان کو شروع سے ہی ان کی برین واشنگ ایسی کر دی جاتی ہے کہ انہوں نے ہاسٹل میں ہی رہنا ہے، وہیں پہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ وہ تعلیم لیتے ہیں وہاں سے، اور وہ تربیت میں اور پھر حلال حرام کی کمائی میں پھر کیا فرق آئے گا؟ دیکھیں جی، وہ کیسے اثر انداز ہوگی وہ حرام کی کمائی ان کی تربیت کے اوپر؟ میں قبلہ عرض کرتا ہوں، وہ جہاں بھی چلے جائیں، ٹھیک ہے، اگر ہاسٹل لائف گزار رہے ہیں، اگر وہ ڈے کیئر سینٹر میں بچے جا رہے ہیں، اگر وہ یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، باہر کے ملک پڑھنے جا رہے ہیں، خرچہ تو فورڈ ماں باپ ہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، خرچہ تو وہی دے رہے ہیں نا جی ٹھیک ہے، وہ کیسے دے رہے ہیں، کہاں سے دے رہے ہیں، کہاں سے لا رہے ہیں، یہ تو ماں باپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کے سارے خرچے فوٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، میں تربیت میں ایک جو میجر پوائنٹ ہے، میں اپنے نالج کے مطابق جہاں پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ اس کی ظاہری اور باطنی اور باطنی میں رزق حلال ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سارے پوائنٹ اپنی جگہ پہ میجر ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو اہم پوائنٹ ہے وہ ہے علم۔ علم کے بغیر تربیت ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو علم کی طرف نہیں بھیجتے اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی تربیت ہو جائے، تربیت ناممکن ہے۔ علم ہی انسان کی میراث ہے، علم ہی مسلمان کا اثاثہ ہے، علم ہی مومن کی جائیداد اور پراپرٹی ہے، وراثت ہے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وراثت تو علم ہے نا، علم وراثت ہے انبیاء کی، اور اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے تو وہ تربیت کا فقدان اس میں رہے گا۔ وہ ٹھیک ہے کہ انسان ایک رسمی ایجوکیشن تعلیم ہوتی ہے، غیر رسمی تعلیم ہوتی ہے۔ رسمی تعلیم وہ ہوتی ہے کہ جو بچہ جو ہے وہ سکول گوئنگ ہوتا ہے، کالج گوئنگ ہوتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، اس کے لیے ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، اس کے لیے اوقات ہوتے ہیں، اس کے لیے سلیبس ہوتا ہے، ٹائمنگ میں جا کے وہ اپنی سکول، کالج، یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں رسمی تعلیم۔ غیر رسمی تعلیم وہ ہے جس کے لیے نہ سلیبس ہے، نہ ٹائم ہے، نہ سکول، کالج، یونیورسٹی ہے۔ وہ غیر رسمی تعلیم انسان اپنی ماں کی گود سے لے کے قبر لا حد تک وہ معاشرے میں، سوسائٹی میں وہ پھرتا رہتا ہے، جہاں جہاں سے وہ بیٹھا، جس صحبت میں بیٹھا وہ سیکھتا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں لرننگ پروسیس میں غیر رسمی تعلیم۔ رسمی تعلیم کے لیے ایک شیڈول ہوتا ہے، اس کے مطابق چلتا ہے۔ تو وہ بچہ جو ہے اگر رسمی تعلیم نہیں پڑھتا، غیر رسمی میں رہتا ہے، غیر رسمی میں سوسائٹی اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، اگر اس کے پاس علم نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ اس کا وہ فقدان وہ ادھورا ہے، وہ جہالت میں ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ العلم نور، یہ علم جو ہے یہ روشنی ہے، انسان کو تاریکی سے، انسان کو اندھیرے سے نکال کے علم لے کے جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ فرشتے وہ نام نہ بتا سکے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا، 7 لاکھ، وہ صاحب تفسیر روح البیان نے لکھا ہے 7 لاکھ چیزوں کے نام، 7 لاکھ بولیاں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے علم دیا ہے، اور اس علم کی روشنی میں انہوں نے وہ سارے نام، نہ صرف وہ چیزوں کے نام بتائے بلکہ وہ چیزیں ساری دیکھی بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب اس میں یہ ہے کہ تربیت اس وقت ہوگی جب اس کے پاس علم ہوگا۔ علم میں سب سے زیادہ جو ہے وہ دین کا علم ہے، کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ آپ ایک مذہبی اور دینی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک مدرسے کا طالب علم اور ایک یونیورسٹی کا طالب علم دونوں کو آمنے سامنے بٹھا دے، ٹھیک ہے وہ انگریزی بول لے گا، وہ سائنس پر اس کو عبور ہوگا، جتنے مضامین ہیں سائنٹیفک طریقے سے کمپیوٹرائز، وہ سارا بہت آگے ہوگا،
لیکن تربیت کے حساب سے ایک بچہ صفوں پہ بیٹھ کر 8 سال پڑھ رہا ہے، ایک بچہ اچھی اچھی کرسیوں پہ چیئرز پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ دونوں میں ادب و آداب، تعظیم و تکریم، احترام اور اس تربیت کا بڑا فاصلہ ہوگا، بڑا فرق ہوگا۔ بالکل جس ان چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھا ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے، کیونکہ قرآن سے بڑھ کے کون سا علم ہے جو تمہاری تربیت نہ کرے؟ سب سے بڑی تربیت انسان کی تربیت کرنے والا ہمارا قرآن ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور نے تربیت فرمائی اپنے اصحاب رسول کی، جو اصحاب صفہ پہ بیٹھنے والے تھے صحبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ اب بتائیں کہ ان کی تربیت کا عالم کیا تھا؟ وہ تربیت یافتہ تھے، جہاں جہاں وہ جاتے تھے وہ لوگ انہیں سلام کرتے تھے کہ یہ کہاں سے لوگ آئے ہیں، ان کی ایسی تربیت ہوئی۔ تو جنہوں نے تربیت صحبت مصطفیٰ میں ٹائم گزارا یا جنہوں نے قرآن پڑھا، ان کی تربیت کا اور یونیورسٹی کالجز کے اسٹوڈنٹ کی تربیت کا بڑا فرق ہے۔ یہ دنیا حاصل تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ تربیت کا فقدان ادھورا رہتا ہے کہ جو ایک قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کرنے والے کے پاس ہوتا ہے، وہ بڑے کو ملے گا تو بڑے ادب و احترام میں ملے گا، یعنی آئے مہمان کو خندہ پیشانی سے ملے گا۔ ترتیب کے ساتھ مقصد آپ کا کہنے کا یہ کہ دونوں تعلیم، مطلب علم روحانی بھی ہو، مطلب دنیاوی بھی ہو، دینی بھی ہو، جب چیزیں بیلنس رہیں گے تو پھر ظاہر ہے کامیاب انسان۔ دیکھیں میرا خیال ہے کہ قرآن نے کہیں منع نہیں فرمایا ہے کہ آپ یہ تعلیم حاصل نہ کریں۔ بالکل میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ آپ یہ تعلیم حاصل نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے تو فرمایا علم حاصل کریں، چاہے تمہیں چائنا کا سفر بھی کرنا پڑے، چائنا بھی جانا پڑے۔ پھر یہ کہ یہ فرض قرار دے دیا، یہ تعلیم جو ہے، علم جو ہے کہ یہ مرد اور عورت پر یہ فرض قرار دے دی کہ تمہارے اوپر فرض ہے، علم حاصل کرو۔ علم حاصل ساری زندگی حضور نے اس علم پر حاصل کرنے پر کیوں زور دیا ہے؟ اس لیے کہ جب تک تمہارے پاس علم نہیں ہوگا اس وقت تک تمہاری اچھی تربیت ہو نہیں سکتی ہے۔ آپ شروع میں ایک لفظ بول رہے تھے کہ اپنا لوگ جو ہیں وہ ہم جاتے ہیں، وہ اپنا ہمسائے ہیں، ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا یا دوسرے لوگوں کے پاس، تو میں کہتا ہوں کہ اگر اولاد کی اچھی تربیت کی ہوگی تو وہ اولاد یہ حقوق العباد کا خیال رکھے گی۔ اچھی تربیت یافتہ لوگ جو ہیں ہمیشہ حقوق العباد کا وہ خیال رکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ لیفٹ رائٹ کوئی بھوکھا تو نہیں سویا، کسی کے پاس کھانے پینے کا سامان ہے کہ نہیں ہے، وہ زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ تربیت ہے۔ تربیت رسمی ماحول میں بھی ہوتی ہے، تربیت غیر رسمی ماحول میں بھی ہوتی ہے۔ تربیت اسکول کالج یونیورسٹی میں بھی جا کے ہوتی ہے، نالج بڑھتا ہے تمہارا، وہ مدارس کے اندر بھی ہوتی ہے۔ قرآن اور سنت کو پڑھنے سے انسان کو جو ہے وہ اس قدر قرآن تمہیں ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، جو ہدایت مانگتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر ترقی کی طرف جاتا ہے۔ صحیح۔ پروفیسر صاحب سے بس پیغام 1 منٹ میں ہم لے لیں بس گفتگو سمیٹتے ہوئے، پھر انشاءاللہ آج کے موضوع کے حوالے سے بس آپ پیغام ہمارے ناظرین اور سامعین تمام دیکھیں کے حوالے سے پیغام یہی ہے کہ اگر کسی مثالی معاشرے کا ہم قیام چاہتے ہیں جی، اور ایسی قوم وجود میں لانا چاہتے ہیں جو معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے عملی کردار ادا کر سکے، تو اس میں سمجھتا ہوں اولاد کی تربیت کریں گے تو یقیناً یہی ہماری اولاد ہی ہوگی جس نے مثالی معاشرے کے لیے کام کرنا ہے۔ اور کہتے ہیں نا جی، مثال مشہور ہے کہ اچھا پودا ہی تناور مستقبل میں درخت بن سکتا ہے۔ تو اگر آج ہم اپنی اولاد کی تربیت اس نہج پر کریں گے کہ کل کو یہی ہماری اولاد ہمارے ملک کی باغ دوڑ سنبھالے، ہمارے علمی حلقہ جات کی باغ دوڑ سنبھالے، تو اس میں سب سے پہلے ہمیں اپنی تربیت کرنی ہوگی، اپنی تربیت کے بعد پھر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہوگی۔ بہتر، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین محترم، سماعت کر رہے تھے آپ ہمارے علماء کرام، آج کے موضوع کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے اور جتنی چیزیں ہم لوگ جو ہے وہ ایکسپلین کر سکے اپنے علماء کے توسل سے وہ آج کے پروگرام میں گفتگو کی گئی، سوالات بھی پیش کیے گئے
اس حوالے سے رہنمائی بھی آپ تمام دیکھنے والوں کی ہم سب کی بھی ہوئی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار توفیق کے عمل ہم سب کو عطا فرمائے۔ بس آخری لمحات ہیں اور پھر یقیناً آخر میں ہم نعت رسول مقبول سنا کرتے ہیں اپنے مہمان سے، انشاءاللہ وہ بھی سنیں گے، اور پھر کچھ دیر کے بعد شہر کراچی اور اس کے گرد و نواح میں بھی اذان فجر کا وقت ہو جائے گا، وہ لوگ بھی اپنا 16واں روزہ جو ہے وہ انشاءاللہ وہ اختیار کریں گے، ساری مکمل کر لیں گے۔ کل کا جو دن ہوگا 17 رمضان مبارک کا، بہت عظیم دن، غزوہ بدر کے حوالے سے انشاءاللہ اسپیشلی ہماری گفتگو اپنے علماء سے رہے گی مکمل طور پہ، اور کیا سیاق و سباق تھے وہ سارے معاملات انشاءاللہ کل کے پروگرام میں حافظ صاحب ہم ڈسکس کریں گے۔ جی بالکل، مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، علامہ صاحب کا، کل ہمارے مہمان بھی بڑے خاص ہیں نعت خوانی کے حوالے سے، ماشاءاللہ وہ آپ کے لیے جو ہے وہ سرپرائز ہی ہے، ماشاءاللہ، تو کل کا پروگرام لازمی دیکھیے گا۔ خاص ہمارے مہمان لاہور سے باعث سے تشریف لا رہے ہیں نعت خوانی کے لیے۔ ٹھیک، سہروردی صاحب کا بہت شکریہ، پروفیسر صاحب تشریف لائے، عطا حسین چشتی صاحب تشریف لائے ہماری دعوت پر، آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ۔ آخر میں آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجیے اور ہم اپنے ناظرین سے جو ہے وہ اجازت اسی پر طلب کریں گے۔